اے دنیا کے غلام، تصور کر تو اس وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تیری موت کا وقت آ چکا ہے اور تیرے گھر والوں اور تیرے درمیان ایک دیوار قائم ہو چکی ہے۔ کیا یہ دنیا تیرے ساتھ ہی چلتی تھی کہ تو نے اللہ کو بلا دیا؟ اور کیا اب تیرے جانے کے بعد یہ دنیا رک گئی ہے؟ نہیں، یہ دنیا ہر وقت چل رہی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو کیوں اس میں غافل ہوتا جا رہا ہے؟ اس دنیا کے لیے تو اپنے رب کو بھول چکا ہے، جو تجھے نہ آخرت میں بھی وہی تیرے کام آئے گا جس کو تو اس دنیا میں محبت کرتا تھا، جس کے لیے تو نے اللہ کو بلا دیا تھا، اور نہ ہی کوئی ماں باپ بیٹا اور بیوی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تجھ کو کس کا سہارا ہوگا؟ اس وقت تو کس کو یاد کرے گا جس کو تو آج دنیا میں بس بلا بیٹھا ہے اس دنیا کی خاطر؟ اگر عبادت اور اطاعت سے خوشی نہیں ملتی تو تم پہلے ہی مر چکے ہو۔ موت برحق ہے اور زندگی انسان کے لیے نصیحت ہے۔ کیوں اس دنیاوی لذت کے پیچھے تو اپنے رب کو بھول چکا ہے؟ وہ رب جو کبھی بھی تجھے نہیں بھولتا، وہ رب جو تیرے گناہوں کو دیکھ کر بھی تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ کیوں تو اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ سوچ، اگر اس وقت تو اس دنیا کو چلا جائے، چھوڑ کے چلا جائے، تو کیا ہے؟ وہ بس پیچھے سے تیرے بچے بیوی بہن بھائی سب اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا۔ تو پھر تو کیا لے کے جا رہا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ کیسے پیش ہوگا تو رب کی بارگاہ میں؟ کیا تو کچھ اللہ کے لیے کیا؟ ساری زندگی ایسے ہی گزار دے گا کہ کبھی تو بس اپنی گمراہی کی نیند سے اٹھے گا اور اپنے اللہ کے لیے بھی کچھ کرے گا؟ یہی وقت ہے کہ کچھ کر، شاید اگلا وقت ہمارے پاس نہ ہو۔ اور یہی وقت ہے مسلمانوں جاگنے کا اور اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، کہ جب ہر طرف اس رب کے دین کو روندا جا رہا ہے اور تو اپنی عیش و عشرت میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے، تو دیکھ یہ ایک آنکھ چپکنے کی دیر ہے، ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ سب کچھ تجھے دکھا دیا جائے گا جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے اور جو تو اللہ کے لیے آگے بیچتا رہا ہے۔ وہی کام آئے گا جو تو اللہ کے لیے کر گیا اور آگے بیچ گیا۔ کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ بیوی بچے ماں باپ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور یہی نفسی نفسی تو دنیا میں کر، خود کو بچا، اپنے اہل و عیال کو بچا اور اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کر۔ تو اس دنیا میں کیوں آیا؟ تیری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ سوچ ذرا، تجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ تیرے رزق کی ذمہ داری تو اللہ کے ذمہ ہے، اور تیری موت بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تیری زندگی قبض تجھ سے چھین سکتا۔ اس نے مقرر کر دیا وقت، بس تجھے ٹائم دیا ہے۔ آیا کہ تو نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے کہ آخرت کا؟ تجھے اس نے آزمانا ہے۔ اپنے رب کا ہو جا اور اپنے رب کا دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر، اور اللہ کے لیے نکل اور اپنے رب کو خوش کر، نہ کہ اس دنیا کو۔ تو صرف اپنے رب کو خوش کر، یہ دنیا خود ہی خوش ہو جائے گی۔ ساری زندگی دنیا کو خوش کرتا رہے گا، نہ دنیا خوش ہوگی نہ رب خوش ہوگا۔ اس کا رب کا ہو جا، ساری دنیا تیری کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سے گمراہی سے نجات عطا فرمائے۔